مرد جتنا بھی مضبوط بنے مگر عورت کی ایک حرکت اسے اندر سے ہلا دیتی ہے۔ ہماری دنیا میں مرد کو ہمیشہ ایک قابل تسخیر اور مضبوط وجود کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ وہ سنخلاق چٹانوں کی طرح ڈٹ جانے والا، بڑے سے بڑے طوفانوں کا اکیلے مقابلہ کرنے والا اور اپنے جذبات کو سخت چہرے کے پیچھے چھپا کر رکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ دنیا یہ سوچتی ہے کہ مرد کو توڑنا یا اس کے دل کو موم کرنا ناممکن ہے، کیونکہ اس کے پاس انا کی ایک ایسی ڈھیل ہوتی ہے جو اسے ہر جذباتی حملے سے محفوظ رکھتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مضبوط، سخت اور ناقابل تسخیر نظر آنے والے مرد کے اندر بھی ایک نازک اور حساس انسان بس رہا ہوتا ہے۔ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ بن جائے، وہ کتنا ہی مغرور کیوں نہ نظر آئے، لیکن عورت کا ایک خاص رویہ، اس کی ایک ایسی حرکت ہوتی ہے جو اس کے تمام غرور کو لمحوں میں چکنا چور کر دیتی ہے۔ یہ وہ بات ہے جو اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے اور اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ وہ جس چیز کو اپنی طاقت سے سمجھ رہا ہے تھا، اصل میں وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد کو اپنے پیچھے لانے کے لیے اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، اس سے التجا کرنی پڑتی ہے یا پھر اس کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، لیکن نفسیات کی دنیا میں اسے ایک الگ رویے سے دیکھا جاتا ہے۔ جب ایک عورت رویوں کے اس کھیل کو اور جذباتی توازن کو سیکھ لیتی ہے تو اسے مرد کے پیچھے بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ مرد خود تڑپتا ہوا اور اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر اس کے پیچھے آتا ہے۔ یہ ایک ایسا راز ہے جو ہر عورت کے اندر اور اس کے تعلقات کو بدل سکتا ہے۔ آئیے اس گہرے راز کو، عورت کی ایک خاص حرکت کو تفصیل سے سمجھتے ہیں جو مرد کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ ایک حرکت مکمل خاموش لاپرواہی اور جذباتی بے نیازی مرد کی فطرت کا سب سے بڑا مرکز کا یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے گا عورت کے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ جب بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے یا مرد تھوڑا دور ہوتا ہے تو وہ یہ توقع رکھتا ہے کہ عورت روئے گی، اس سے سوال کرے گی، اس سے شکایتیں کرے گی یا اس سے اپنی محبت کا ثبوت مانگے گی۔ عورت کا یہ رد عمل مرد کو یہ احساس دلاتا ہے کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے اور میں اس کی زندگی کا مرکز ہوں۔ لیکن جب عورت رد عمل دینا بند کر دیتی ہے، جب وہ نہ غصہ کرتی ہے، نہ سوال کرتی ہے، نہ روتی ہے اور نہ ہی کوئی شکایت کرتی ہے، بلکہ ایک گہری پرسکون اور باوقار خاموشی اختیار کر لیتی ہے، تو یہ حرکت مرد کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ خاموشی کی لاپرواہی مرد کے ذہن میں زلزلہ برپا کر دیتی ہے۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کیا غلط ہو گیا ہے۔ وہ عورت جو اس کی ایک نظر کے لیے تڑپتی تھی، وہ اچانک اتنی بے نیاز کیسے ہوگی؟ اس کے دل سے میری اہمیت ختم ہو گئی یا اس نے میرے بغیر جینا سیکھ لیا؟ یہ سوالات مرد کے غرور اور اس کے سکون کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹنے لگتی ہیں۔ وہ عورت جس کے بارے میں وہ سوچتا تھا کہ وہ ہمیشہ دستیاب رہے گی، جب وہ اپنے وقار کے ساتھ اپنی ذات میں پرسکون نظر آتی ہے تو مرد کا ضبط ٹوٹ جاتا ہے۔ رویے کا کھیل اور توازن کسے سیکھنا ہے؟ اس نفسیاتی راز یا کھیل کو سیکھنے کے لیے عورت کو صرف اپنی ذات اور اپنے وقار کو ترجیح دینا ہوتی ہے۔ اس کے 3 بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول، رد عمل دینے کے بجائے خاموشی کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ اگر مرد آپ کو نظر انداز کر رہا ہے یا اپنی انا دکھا رہا ہے تو اس پر چیخنے چلانے کے بجائے اپنی توجہ اس سے ہٹا کر اپنی ذات پر مرکوز کر لیں۔ جب آپ کا رد عمل غالب ہو جائے گا تو اس کی انا خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا اصول، اپنی خاموشی کے لیے مرد کی توجہ کے محتاج نہ بنے۔ جب مرد یہ دیکھتا ہے کہ عورت اس کی موجودگی یا غیر موجودگی کے بغیر بھی اپنی زندگی خوش، مصروف اور مطمئن ہے تو اس کے اندر عورت کو کھو دینے کا شدید خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہی خوف اسے آپ کے پاس واپس لاتا ہے۔ تیسرا اصول، اپنے وقار اور عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔
محبت میں قربانی اور احترام ضروری ہے، لیکن جہاں آپ کی عزت نفس پر بات آئے، وہاں خاموشی سے پیچھے ہٹ جائیں۔ سب سے بڑی طاقت ہے جو عورت اپنی قیمت جانتی ہے، مرد بھی اسی عورت کی قدر کرتا ہے۔ حاصل کلام: یہ وہ راز ہے جو ہر عورت کو اپنے تعلق میں توازن قائم کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مرد کتنا ہی سخت، مغرور اور لاپرواہ بننے کی کوشش کرے، لیکن جب وہ ایک باوقار عورت کی سچی اور گہری بے نیازی کو دیکھتا ہے تو اس کی تمام چالاکیاں اور اس کا غرور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مرد جو پہلے دور بھاگ رہا تھا، وہی مرد خود چل کر آتا ہے۔ وہ اپنے رویے کی معافی مانگتا ہے اور اس عورت کی توجہ پانے کے لیے تڑپتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک عام عورت کو جھکانا آسان ہے، لیکن ایک باوقار اور اپنے وجود میں مکمل عورت کو کھو دینا اس کی اپنی سب سے بڑی ہار ہوگی۔